انسان ہر لمحہ ہر قدم پر اللہ رب العزت کی آزمائش میں ہے۔ ہر خواہش آزمائش ہے، ہر منظر آزمائش ہے۔ اللہ کریم ہر انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق آزما رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ کسی کو کچھ دے کر آزمایا جا رہا ہے، کسی سے کچھ لے کر آزمایا جا رہا ہے، مگر اس امتحان گاہ میں وہی کامیاب ٹھہرا جس نے شکر کو اور صبر کو مضبوطی سے تھامے رکھا، جس نے ہر آئی ہوئی مصیبت کو رب کی رضا سمجھ کر قبول کیا۔ جو شکایت نہیں کرتے اور نہ اذیت کے لمحوں میں اپنے رب سے منہ موڑتے ہیں، نہ بغاوت پر اترتے ہیں۔ یاد رکھو کہ آزمائش آتی ہے اور آ کر چلی جاتی ہے، مگر انسان کا عمل اس آزمائش میں نقش ہو جاتا ہے۔ مل جائے تو شکر اور کھو جائے تو صبر کرنا اللہ کریم کی رضا کا سبب ہے۔ اپنی خواہشات کو قربان کرنے والا ہی اس آزمائش پر پورا اترتے ہیں۔ آزمائش کے بعد جب تم اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتے ہو، تب وہ تمہیں ایسی اندیکھی طاقت دے دیتا ہے کہ تم ان تمام حالات سے نڈر ہو کر لڑ جاتے ہو جو تمہاری نظر میں ناممکن ہوتے ہیں۔ جانتے ہو وہ تمہیں اتنی ہمت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جب تم اس پر یقین رکھتے ہو تب وہ تمہیں یقین کے معجزے دکھاتا ہے۔ جب تم اسے اپنے لیے کافی کر لیتے ہو تب وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو پھر لوگوں کے پیچھے مت بھاگو، نصیب سے لگائی ہوئی تمام جنگیں ختم کر دو، حالات کو کوسنا بند کر دو۔ جس کو اس پر اختیار ہے اسے منا لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنی طاقت سے خوش کر دے تو پہلے اپنے صبر سے اسے خوش کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں تمہارے توکل کا صلہ دے تو پہلے تم اسے اس توکل کی آخری حد تک جا کر دکھاؤ، اور یاد رکھو تمہارے رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ تو بس ایک اشارہ دیتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک حکم دیتا ہے اور بادل کا ہر حصہ بارش بن کر برسنے لگتا ہے۔ وہ ایک حکم دیتا ہے اور خزاں کے سبھی پتے ٹوٹ کر زمین پر گر جاتے ہیں، اور وہ ایک ہی حکم سے اس بے جان باغ کو بہار کے موسم سے بھر دیتا ہے۔ تمہارا صدیوں کا کام اس کے ہاں ایک لمحے کا قصہ ہے۔ تمہاری عمر بھر کی ریاستیں اس کے لیے ایک کن کی بات ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا سا صبر اور سہی، جہاں اتنی کوشش کی ہے وہاں تھوڑی سی کوشش اور سہی۔ وہ اگر دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو کسی کی کیا جرأت جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ تو پھر یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ ہے اور کون نہیں، کیونکہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے، اور اللہ صرف نیت دیکھتا ہے۔ تمہاری دعائیں تمہیں ان چیزوں تک لے جا سکتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، کیونکہ نصیب پر اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کا اختیار نہیں۔ اور جب تم اللہ رب العزت پر اپنے معاملات چھوڑ دیتے ہو تب وہ یہ اختیار تمہیں دے دیتا ہے۔ پھر تمہاری دعائیں معجزے لاتی ہیں اور سب مکمل کر دیتی ہیں۔ یہ وقت آزمائش کا ہے۔ تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تسلی رکھو، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ مشکل تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے،
اچھے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے ہی والا ہے۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ تم تھک مت جانا، اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ زندگی آزمائشوں میں ضرور گھری ہوئی ہے، مگر اللہ ان آزمائشوں میں آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے قریب ہے۔ وہ وہی ہے کہ جب آپ بھٹکنے لگتے ہیں تو کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کو اشارہ دے کر آپ کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ وہی ہے کہ جب آپ اندھیروں سے ڈرنے لگتے ہیں تو اپنی کسی نہ کسی آیت کے ذریعے سے آپ کے راستے روشن کر دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ آپ اکیلے کبھی بھی نہیں ہوتے، آپ کے رب نے آپ کو اکیلا چھوڑا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اب آپ کو اکیلا چھوڑے گا۔ اگر آپ کی آزمائش سخت سے سخت ہو رہی ہے تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں، ممکن ہے آپ محبوب بندوں کی فہرست میں شامل ہونے لگے ہوں۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر آتا ہے، اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر گھبرا جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ جب آپ اپنے صبر کا انعام دیکھیں گے، آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، آپ مطمئن ہو جائیں گے، اور تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ نے آپ کو اتنا انتظار کیوں کروایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔